آج کے اس تجزیے میں جب میں نوٹس پڑھ رہی تھی تو ایک چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا۔ اچھا، ایسی کیا چیز تھی اس میں؟ دیکھیں، جب ہم قرآن مجید کے 9ویں پارے کا مطالعہ کرتے ہیں نا، میرا مطلب ہے سورہ الاعراف کی آیت 88 سے لے کر سورہ الانفال کی ابتدائی 40 آیات تک۔ بالکل، وہاں قصوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ہاں، تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ محض ماضی کی قوموں اور ان کے قدیم تاریخی واقعات کا بیان ہے، لیکن جب میں اس کی گہرائی میں گئی تو یہ دراصل کسی بھی معاشرے کی بقا، معاشی انصاف اور آج کے جو پیچیدہ مسائل ہیں ان میں کامیابی کا ایک پورا مینول لگتا ہے۔ یہ بہت ہی دلچسپ زاویہ ہے۔ اصل میں ہم لوگ اکثر تاریخی واقعات کو، یعنی جو مذہبی حوالے ہوتے ہیں، ان کو آج کے دور سے بالکل الگ کر کے دیکھتے ہیں۔ صحیح، ہمیں لگتا ہے وہ بس تاریخ ہے۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن ان نوٹس کا جب ہم نفسیاتی اور سماجی سطح پر تجزیہ کرتے ہیں تو ایک بات بڑی کھل کر سامنے آتی ہے۔ ہزاروں سال گزر گئے، لیکن انسان کی جو فطرت ہے، اقتدار کی ہوس اور معاشرتی رویے، وہ بالکل نہیں بدلے۔ یعنی بیسکس وہی ہیں جو پہلے تھے۔ بالکل۔ یہ مطالعہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ محض حقائق کا مجموعہ نہیں ہے۔ یہ ہمیں وہ اینک فراہم کرتا ہے جس سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب کوئی قوم عروج پر ہوتی ہے یا جب وہ زوال کا شکار ہوتی ہے تو اس کے پیچھے اصل معاشرتی عوامل کیا ہوتے ہیں۔ ہاں، ان کی نفسیات کیا ہوتی ہے۔ اگر میں اسی نفسیاتی مطالعے کو تھوڑا آگے بڑھاؤں تو سورہ الاعراف میں حضرت موسیٰ اور فرعون کا جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ اقتدار اور تکبر کے ٹکراؤ کی ایک بڑی زبردست بلکہ کلاسک مثال ہے۔ فرعون کا تکبر، ہاں، اس کے پاس تو طاقت کا ایک بے پناہ نظام تھا۔ اور ان آیات سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ وہ سچائی کو جانتا تھا، دلائل اس کے سامنے تھے، لیکن اس نے صرف اپنے غرور کی تسکین کے لیے حق کو جھٹلا دیا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایک اتنا ذہین اور طاقتور حکمران ایک پوری سلطنت چلا رہا ہے، وہ ایسا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہی تو اقتدار کا نشہ ہے۔ دیکھیں، نشہ انسان کی بصیرت کو مکمل طور پر اندھا کر دیتا ہے، اور یہاں سے نا ایک بہت بڑی غلط فہمی دور ہوتی ہے ہماری۔ وہ کیسے؟ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ قومیں اپنی عسکری کمزوری یا وسائل کی کمی یا کسی بیرونی حملے کی وجہ سے تباہ ہوتی ہیں، لیکن ان حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی تہذیب کی تباہی کا اصل بیج اس کی قیادت اور معاشرے کا تکبر ہوتا ہے۔ ایروگنس، یعنی غرور۔ جی ہاں، غرور واقعی ایک ایسی نفسیاتی بیماری ہے جو انسان کو ایسے خول میں بند کر دیتی ہے کہ وہ اپنے فیصلوں کے تباہ کن نتائج نہیں دیکھ پاتا۔ فرعون کی یہی ہٹ دھارمی تھی۔ جب تکبر حاوی ہو جائے تو انسان کھلی دلیل کے سامنے بھی نہیں مانتا۔ اور یہی چیز پورے ریاستی ڈھانچے کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ بالکل، اسے زمین بوس کر دیتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تکبر صرف ایک انفرادی خامی نہیں ہے بلکہ پورے نظام کی تباہی کا سبب ہے۔ اچھا، اگر ہم اس اعلیٰ سطح سے نکل کر ذرا روزمرہ کی عوامی اور معاشی سطح پر آئیں، یہاں ان سورسوں میں حضرت شعیب کی قوم کا تذکرہ ہے اور ان کا جرم بالکل مختلف تھا۔ ہاں، ان کا مسئلہ اقتدار کا نہیں تھا، ان کا مسئلہ معاشی تھا۔ صحیح کہا آپ نے، ان کی تباہی کسی بڑی جنگ کی وجہ سے نہیں آئی، بلکہ ان کا سب سے بڑا گناہ معاشی بدعنوانی تھی، ناپ تول میں کمی کرنا۔ اس مطالعے کے نوٹس میں ایک بڑی عام فہم مثال دی گئی ہے، میں پڑھ رہی تھی۔ وہ سرسوں کے تیل والی مثال۔ ہاں، جیسے اگر کوئی شخص سرسوں کے تیل یعنی مسٹرڈ آئل یا جانوروں کے چارے کی تجارت کر رہا ہے، اب بظاہر وزن میں چند گرام کی ڈنڈی مارنا یا معیار میں تھوڑی سی ملاوٹ کرنا یہ ایک بڑی چھوٹی سی بات لگتی ہے نا۔ عام طور پہ لوگ اسے اسمارٹ بزنس سمجھتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، لیکن اس کا براہ راست تعلق معاشرے کی بقا سے جوڑا گیا ہے۔ مجھے یہ پوائنٹ زبردست لگا کہ معاشی شفافیت صرف ایک بزنس رول نہیں ہے، یہ سوسائٹی کے سروائیو کرنے کا، بقا کا اصول ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، کوئی بھی معاشرہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی جدید کیوں نہ ہو، اس کی بنیاد ہمیشہ باہمی اعتماد پر ہوتی ہے، ٹرسٹ پر ہوتی ہے۔ ٹرسٹ، بالکل۔ جب بازاروں میں ترازو کے باٹ تبدیل کر دیے جائیں یا دھوکہ دہی کو سمجھداری سمجھ لیا جائے تو دراصل اس معاشرے سے اعتماد کا عنصر ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان کو دوسرے انسان پر یقینی نہ رہے کہ وہ اس کے ساتھ ایمانداری کرے گا تو معاشرہ اندر سے ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت شعیب کی قوم کا واقعہ ہمیں یہی تو بتاتا ہے۔ یہ معاشی ناانصافی بظاہر انفرادی یا چھوٹا عمل لگتی ہے، لیکن حقیقت میں
یہ پورے نظام معاشرت کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ اور سچائی پر قائم رہنے کے لیے وقتی فائدے کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ صحیح بات ہے، اور یہاں سے ایک اور آفاقی اصول ملتا ہے ہمیں، جو ان نوٹس میں بھی اجاگر کیا گیا ہے، وہ یہ کہ ظلم اور ناانصافی پر مبنی جو بھی معاشی استحصال ہوتا ہے، اس کی ہمیشہ ایک میعاد ہوتی ہے، ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ بالکل۔ ایک خاص وقت کے بعد ایسا ظالمانہ نظام اپنے ہی بوجھ تلے دب کر غرق ہو جاتا ہے، اس کی ایک ایکسپائری ڈیٹ طے ہے۔ اچھا، اب معاشی انصافی اور اعتماد کے اس فقدان کو سمجھنے کے بعد اگر ہم اس تاریخی سفر کے ایک اور اہم پڑاؤ کی طرف چلیں، آیت کا اگلا حصہ ہمیں بنی اسرائیلی کے عہد اور ان کی نفسیات کی طرف لے جاتا ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت 113 سے 178 کے درمیان۔ جی بالکل، جہاں ان سے لیے گئے اس میثاق یا وعدے کا ذکر ہے جہاں ان کے اوپر پہاڑ بلند کیا گیا تھا۔ یعنی یہ منظر کشی ہی اس بات کی علامت ہے کہ وہ عہد کوئی عام سی بات نہیں تھی۔ اس میں ایک بے پناہ سنجیدگی تھی، ایک باری ذمہ داری کا احساس تھا۔ ہاں، لیکن اس کے باوجود ان کا رویہ یہ رہا کہ علم ہونے کے باوجود جانتے بوجھتے انہوں نے عملی زندگی میں اس علم سے روگردانی کی۔ اور یہی ان کے زوال کی ایک سب سے بڑی وجہ بنی۔ دیکھیں، علم کا ہونا خود کوئی کمال نہیں ہے جب تک کہ وہ علم آپ کے عمل، آپ کے کردار اور آپ کی اطاعت میں نظر نہ آئے۔ صحیح۔ ان کے پاس شریعت تھی، واضح احکامات تھے، لیکن انہیں جو نفسیاتی عارضہ لاحق ہوا وہ سلیکٹیو اوبیڈینس یعنی منتخب اطاعت کا تھا، دن میں سے بس اپنی مرضی کی چیزیں چن لینے کا رجحان۔ یعنی جو احکامات ان کے معاشی یا ذاتی مفادات میں تھے انہیں مان لیا، اور جو احکامات ان کے نفس پر بھاری گزرتے تھے ان کے لیے ہیلے بہانے تراش لیے۔ اس پورے مطالعے سے ہمیں یہ گہرا سبق ملتا ہے کہ یہ جو ادھوری اطاعت ہے نا، یہ دراصل شعوری یا لاشعوری طور پر ایک قسم کی بغاوت ہی ہے۔ بغاوت کیسے؟ تھوڑا واضح کریں۔ بغاوت ایسے کہ آپ در حقیقت اصولوں کے پابند نہیں ہیں، آپ اصل میں اپنی خواہشات کی پوجا کر رہے ہیں اور اس پر محض اصولوں کا یا مذہب کا غلاف چڑھا رہے ہیں۔ یہ تو بالکل ایسی ہی بات ہو گئی نا کہ کسی معاشرے نے صرف ایک مخصوص مذہبی یا اخلاقی پہچان کا لیبل اپنے اوپر لگا لیا ہو، لیکن ان کا عملی کردار اس پہچان سے کوسوں دور ہو۔ لیبل لگا لیا لیکن کردار نہیں بدلا۔ ہاں، اور جب ہم لیبلز کو اہمیت دینے لگتے ہیں اور کردار کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں تو منافقت ایک سماجی رویہ بن جاتی ہے۔ اور سب سے خطرناک بات جو مجھے ان نوٹ سے لگی وہ یہ ہے کہ جب کوئی معاشرہ اس طرح کے اجتماعی گناہ کرتا ہے، یعنی کرپشن اور منافقت کو نارمل بنا لیتا ہے، تو اس کا نقصان صرف ان چند گناہ گاروں تک محدود نہیں رہتا۔ بالکل نہیں رہتا۔ اس کی لپیٹ میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں۔ خاموشی بھی اس ظلم میں شراکت داری بن جاتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی معاشرہ اجتماعی طور پر کسی برائی کو برداشت کرنے لگتا ہے، اسے قبول کر لیتا ہے، تو اس معاشرے کا مجموعی اخلاقی تنازع بنا بالکل تباہ ہو جاتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہی جو ادھوری اطاعت ہے، یہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کرتی ہے۔ یہ تجزیہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جو کمٹمنٹ ہوتی ہے وہ مکمل سپردگی مانگتی ہے۔ اس میں یہ گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ اپنی سہولت سے اصول بدلتے رہیں۔ اور جب اصولوں پہ سمجھوتا ہوتا ہے تو سمجھیں قومیں اپنی اخلاق کی موت مر جاتی ہیں۔ پھر تاریخ انہیں ان کے لیبلز کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے کردار سے یاد رکھتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا، ماضی کی ان تباہ شدہ قوموں اور ان کے معاشی اور اخلاقی بحرانوں کے بعد اس مطالعے کا زاویہ ایک بالکل نئی سمت میں جاتا ہے۔ سورہ الانفال کی طرف۔ ہاں، سورہ الانفال کے آغاز کے ساتھ ہی منظرنامہ بدل جاتا ہے۔ ہم ایک نئی امت کی تعمیر کے مراحل میں داخل ہو جاتے ہیں۔ مدینہ ہجرت کے بعد کا دور ہے اور وہ جنگ جس نے تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا، غزوہ بدر۔ بہت اہم موڑ ہے یہ۔ جی، اب کیونکہ عام طور پہ سب اس جنگ کے بنیادی واقعات کو جانتے ہیں تو بجائے ڈیٹیلز میں جانے کے اگر ہم ان نوٹس کے مطابق ان اسباق پر غور کریں جو آج بھی کارآمد ہیں، تو سب سے پہلے مال غنیمت کا وہ تنازع سامنے آتا ہے جو جنگ کے فوراً بعد پیدا ہوا۔ اور وہ ایک انتہائی نازک مرحلہ تھا۔ دیکھیں، ایک ایسی فتح جو بظاہر ناممکن لگ رہی تھی، جب وہ حاصل ہو گئی تو اس کے فوراً بعد انسان کی مادی جبلتیں بیدار ہوئیں۔ مال غنیمت کے تنازع کی شکل میں؟ ہاں، اس تنازع کا ذکر
اور اسے فوراً حل کرنا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اندرونی اختلافات اور مفادات کی کشمکش کس طرح کسی بھی عظیم الشان تحریک کو کمزور کر سکتی ہے۔ بالکل۔ فتح کبھی بھی تعداد، جدید ہتھیاروں یا ظاہری وسائل کی کثرت سے مشروط نہیں ہوتی۔ غزوہ بدر اس بات کی ابد دلیل ہے کہ فتح کا اصل انحصار صفوں کے اتحاد یعنی یونٹی پر، نظریے کے ساتھ مخلصانہ وابستگی اور قیادت کی غیر مشروط اطاعت پر ہے۔ ہاں، جب آپ کا ادارہ اپنی طاقت سے زیادہ اپنے نظریے اور اتحاد پر یقین ہو تو نتائج واقعی ایسے نکلتے ہیں جو انسانی عقل کے لیے حیران کن ہوتے ہیں۔ اچھا، اگر اس پوائنٹ کو ہم آج کی عملی زندگی میں اپلائی کریں تو یہ اصول ہر اس جگہ لاگو ہوتا ہے جہاں ہم کسی مقصد کے لیے جدوجہد کر رہے ہوں۔ آج کے دور میں اس کی بہت مثالیں ہیں۔ جی، ان سورسز میں ایک بڑی انٹرسٹنگ مثال دی گئی ہے، ایک ماڈرن مثال۔ فرض کریں کوئی فرد یا تنظیم ایک یوٹیوب چینل کے ذریعے یا کسی ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر کوئی تعلیمی یا سماجی مشن چلا رہی ہے۔ اچھا، اب اگر وہ لوگ اپنی کامیابی کو صرف اپنے سبسکرائبرز کی تعداد، لائکس یا فنڈ سے ماپنا شروع کر دیں تو وہ اپنے اصل مقصد سے بھٹک جائیں گے۔ کامیابی ان نمبرز میں نہیں ہے۔ یہ بہت زبردست پوائنٹ اٹھایا آپ نے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں حقیقی کامیابی کا فارمولا ہمارے سامنے آتا ہے۔ ان نوٹس کے مطابق یہ فارمولا ہے توکل اور بہترین حکمت عملی کا امتزاج۔ توکل اور حکمت عملی؟ جی بالکل۔ اگر ہم اس ڈیجیٹل مشن والی مثال کو آگے بڑھائیں تو آپ کی کامیابی آپ کی مستقل مزاجی، کام میں خلوص اور نظم و ضبط یعنی کنسسٹنسی، سنسیریٹی اور ڈسپلن پر مبنی ہے۔ وسائل کم بھی ہوں تو چلے گا؟ ہاں، آپ کے پاس وسائل کم ہو سکتے ہیں، ٹیم چھوٹی ہو سکتی ہے، بالکل بدر کے مجاہدین کی طرح، لیکن اگر آپ کا ڈسپلن مثالی ہے اور آپ میں وہ استقامت ہے جو سخت حالات میں بھی آپ کو راستے سے ہٹنے نہیں دیتی، تو وہ چھوٹی سی کوشش بھی بہت بڑا اور دیر پا اثر پیدا کر سکتی ہے۔ مادی وسائل کی کمی سچے ارادوں کو نہیں روک سکتی۔ شرط یہ ہے کہ اندرونی اتحاد ہو، اور آپ نے خلوص کی بات کی۔ یہ خلوص کا ذکر ہمیں آج کی اس گفتگو کے ایک اور انتہائی اہم پہلو کی طرف لے آتا ہے۔ اصل دشمن کون ہے؟ ہاں، مطالعے میں یہ سوال بڑی وضاحت سے اٹھایا گیا ہے کہ اس پوری جدوجہد میں ہمارا اصل دشمن کون ہے، اور وہ سب سے بڑی آزمائش جسے قرآن فتنہ کہتا ہے وہ کیا ہے؟ عام طور پہ ہم فتنہ کسی باہر کے دشمن کو سمجھتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، ہم سمجھتے ہیں آزمائش ہمیشہ کوئی بڑی مصیبت، جنگ یا دشمن ہی ہوگی، لیکن یہاں ان آیات میں توجہ ہماری اپنی ذات، ہمارے فیصلوں اور خاص طور پر ان چیزوں کی طرف دلائی گئی ہے جنہیں ہم زندگی کا حاصل اور اپنا سب سے بڑا اثاثہ سمجھتے ہیں، یعنی مال اور اولاد، اور تنبیہ کی گئی ہے کہ امانت میں خیانت نہ کی جائے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا اس کی وسعت کو دیکھنا ہوگا۔ دیکھیں، مال اور اولاد یا جو دنیا کی کامیابیاں ہیں وہ بذات خود بری چیزیں نہیں ہیں۔ ان کا حاصل کرنا تو گناہ نہیں ہے؟ بالکل گناہ نہیں، لیکن یہ اس لحاظ سے ایک بہت بڑی آزمائش ضرور ہے کہ یہ انسان کے خلوص کا کڑا امتحان لیتی ہیں۔ خلوص کا امتحان کیسے؟ وہ اس طرح کہ جب کسی شخص کے سامنے ایک طرف اس کا معاشی فائدہ ہو یا اس کی اولاد کا مفاد ہو اور دوسری طرف حق و انصاف کا تقاضا کھڑا ہو، تب وہ کیا چنتا ہے؟ صحیح۔ کیا وہ مال کی محبت میں خیانت کرنے پر راضی ہو جاتا ہے؟ کیا وہ اپنے مفادات بچانے کے لیے سچ بولنے سے کتراتا ہے؟ یہ وہ پوشیدہ فتنے ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں قدم قدم پر ہمارا امتحان لیتے ہیں۔ دراصل یہ چیزیں پیمانہ ہیں اس بات کا کہ ہم اپنے نظریات، اپنے رب اور معاشرے کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ واہ! یعنی اگر ہم اس سارے پس منظر کو جو ماضی کی قوموں کے عروج و زوال سے شروع ہوا اور ایک نئے معاشرے کی تشکیل تک آیا، ان سب کو ایک ساتھ ملا کر دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورا بیانیہ 4 بنیادی ستونوں پر کھڑا ہے۔ 4 ستون؟ ہاں بالکل۔ پہلا ستون میرے مطابق معاشرے کی اخلاقی اصلاح اور تکبر کا خاتمہ ہے، کیونکہ تکبر انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیتا ہے، جیسا فرعون کے ساتھ ہوا۔ بالکل صحیح۔ دوسرا ستون انفرادی اور اجتماعی سطح پر معاشی انصاف ہے، یعنی بازاروں میں شفافیت اور ناپ تول میں ایمانداری، جس کے بغیر کوئی تہذیب زندہ نہیں رہ سکتی، جیسے حضرت شعیب کی قوم کا سبق ہے۔
اور تیسرا اہم ستون وہ نظم و ضبط اور مکمل اطاعت ہے، جو ہمیں بدر کے واقعات اور بنی اسرائیل کی ادھوری اطاعت کے نقصانات سے سمجھ آتا ہے۔ ہم اپنی پسند اور ناپسند کے مطابق اصولوں میں کانٹ چھانٹ نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ اور چوتھا ستون وہ روحانی اور فکری خلوص ہے جو انسان کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ دنیا کے مفادات یعنی مال اور اولاد کی محبت کو اپنے اعلیٰ مقاصد اور امانت کی ادائیگی کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے دے۔ جب آپ کا اللہ پر بھروسہ، توکل اور ایک بہترین منظم حکمت عملی آپس میں ملتی ہیں، تبھی کسی پائیدار کامیابی کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ یہ بات تو بالکل عیاں ہو گئی آج کی اس تجزیے سے کہ یہ حوالے صرف تاریخ تک محدود نہیں ہیں۔ جب تک انسان زمین پر آباد ہے، یہ اصول ہمارے معاشی چیلنجز، ہماری پالیٹکس اور ہمارے کاروباری لین دین میں ہماری رہنمائی کرتے رہیں گے، چاہے کوئی کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر ہو یا اپنا چھوٹا سا کاروبار کر رہا ہو۔ فرعون جیسے تکبر سے بچنا، معاشی کرپشن سے دور رہنا اور ڈسپلن اپنانا ہی بقا کا واحد راستہ ہے۔ ان تمام پہلوؤں کا تفصیلی تجزیہ کرنے کے بعد اور ماضی کی ان عظیم قوموں کی تباہی کے اسباب کو غور سے سمجھنے کے بعد میرے ذہن میں آج کے دور کے حوالے سے ایک بہت گہرا اور فکر انگیز سوال جنم لیتا ہے۔ میں چاہوں گی کہ ہم اسی سوال کے ساتھ آج کی اس گفتگو کو سمیٹیں۔ وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ماضی کی ان طاقتور قوموں کا زوال راتوں رات کسی بڑے دھماکے سے نہیں ہوا تھا۔ اس کی شروعات روزمرہ کے چھوٹے اور بظاہر معمولی نظر آنے والے کاموں سے ہوئی تھی، جیسے ترازو میں تھوڑی سی ہیر پھیر کرنا یا اپنے اختلافات سے اجتماعی مقاصد کو نقصان پہنچانا۔ قطرے قطرے سے تباہی آئی۔ بالکل۔ تو آج جب ہم 21ویں صدی کی ایک انتہائی تیز رفتار، پیچیدہ اور جڑی ہوئی عالمی معیشت کا حصہ ہیں، ہمیں خود سے یہ پوچھنا چاہیے، آج کے ہماری اس جدید کارپوریٹ اور سماجی زندگی میں وہ کون سے بظاہر چھوٹے اخلاقی سمجھوتے ہیں، وہ کون سے معمولی معاشی ہیر پھیر ہیں جنہیں ہم نے اپنی روزمرہ کی روٹین سمجھ کر خاموشی سے قبول کر لیا ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کریں ایسا تو نہیں کہ جن طریقوں کو آج ہم ترقی کی سمارٹ بزنس پریکٹس اور سروائیو کرنے کا ہنر سمجھ رہے ہیں، حقیقت میں وہ خاموشی سے ہمارے جدید معاشرتی اداروں، ہمارے خاندان اور مجموعی طور پر ہماری اس تہذیب کی ایکسپائری ڈیٹ لکھ رہے ہوں؟ یہ وہ سوال ہے جسے ہمیں ان حوالوں کی روشنی میں انفرادی اور اجتماعی دونوں سطح پر خود سے پوچھنا چاہیے۔